کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا. یہ میں سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. گزشتہ کئی روز سے آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ ایک 2 سالہ بچے, ایک ننھے سے فرشتے عبداللہ کا چہرہ مسلسل دیکھ رہے ہیں. آپ بھی ساری قوم کی طرح سے پریشان, حیران ہیں کہ کون دل شکن ماں باپ تھے جنہوں نے یہ بچے کو اس طرح سے ابینڈن کر دیا, چھوڑ دیا. اور آپ بھی ہماری طرح سے دعا گو رہے کہ والدین کہ اس بچے کے بچھڑے ہوئے والدین اس کو مل جائیں, ماں باپ دونوں مل جائیں. یہ امیدیں اب ختم ہو رہی ہیں اس 2 سال کے ننھے فرشتے کے حوالے سے. اس کہانی کی ابتدا گزشتہ جمعے کو ہوئی تھی جب رضوان ایاز نامی شخص اس ننھے فرشتے عبداللہ کو ایدھی سینٹر یہ کہہ کے چھوڑ گیا تھا کہ بچہ اسے 2 دریا سے ملا ہے اور اس کے ورثہ کا اس کے پاس کچھ عطا پتہ نہیں ہے. اس معاملے کی کہانی کا اصل موڑ آیا کل جب محمد عمر نامی شخص ایدھی سینٹر پہنچا اور اس نے بتایا کہ 5 دن سے جس بچے کی ماں کا اور جس کے خاندان کا سراغ لگایا جا رہا ہے, دراصل اس کی ماں عمر نے بتایا اس کی بہن ہے اور اس کا نام حلیمہ ہے. بچے کو شناخت کر کے اس کے ماموں ہونے کا دعویٰ کیا اور اس طرح کل اس معاملے کی پہلی گتھی سلجھی. صبح جب ایک شخص آیا اور اس نے اس بچے کو پہچانا, اسے اپنا بھانجا قرار دیا اور اسی رات یعنی کل شب اس کا ایک بھیانک ڈرامائی موڑ سامنے آیا جب کراچی کے پنجاب کالونی کے علاقے سے ایک تقریباً 6 دن پرانی لاش ملی, ایک خاتون کی, اور اندازہ یہی ہوا کہ شاید یہ اس بدقسمت عبداللہ کی ماں ہے. اس کی تفصیل بلقیس ایدھی نے دی. سعد نے لاش اٹھائی ہے میرے بچے نے کہ وہ لاش ہے نا دہلی کالونی نمبر 4 گلی میں تھی گھر میں, اور گھر میں پلنگ پہ پڑی ہوئی تھی اور ہے نا لاش پوری سڑ گئی ہے. اور میں نے بولا کپڑوں کا نمبر دیکھا بیٹا, تو بولے کپڑے بھی سمجھ نہیں آتی. ماموں آئے تھے دور سے دیکھ کے, ہمارے یہاں بہت بھیڑ تھی نا ان آپ کے لوگوں کی, تو اس نے بولا ہاں یہی ہمارا بچہ ہے اور چلا گیا اس کو نمبر دے کے. میرا بچہ یعنی میرا بھانجا ہے, یہ بھی سامنے بات آئی کل صبح. اور کل شام کو یہ بات سامنے آئی کہ ایک خاتون کی لاش ملی کراچی کے دہلی کالونی کے علاقے میں جو کہ پنجاب کالونی سے منسلکہ ہے, جہاں پر یہ بتایا گیا, اندازہ یہ ہوا کہ یہ ایک تقریباً 6 سال پرانی لاش ہے. پولیس کا کہنا یہ ہے اور شواہد یہ بتاتے ہیں کہ شاید یہ عبداللہ کی ماں کی ہی لاش ہے, مگر اس بات کا حتمی فیصلہ پوسٹ مارٹم اور DNA کے ٹیسٹ کے بعد کیا جائے گا جو کہ اب کیا جا رہا ہے. وہ مقام جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہاں کے رہائشیوں کا یعنی دہلی کالونی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ 15 سے 20 روز قبل خاتون مکان میں منتقل ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس کا شوہر اور یہ بچہ تھا. دوسری جانب پولیس کی ابتدائی تفتیش میں عبداللہ کو ایدھی سینٹر چھوڑے جانے والے رضوان ایاز کا نمبر خاتون کے موبائل فون سے ملا ہے. گویا کہ وہ شخص جو کہ اس عبداللہ کو ایدھی سینٹر چھوڑ کے گیا تھا, اس کا فون نمبر جو ہے وہ ان خاتون کے موبائل کے نمبر سے موبائل سے برآمد ہوا ہے. اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس خاتون کے اس رضوان ایاز سے ضرور کوئی تعلق تھا, رشتہ تھا, جس نے کہ عبداللہ کو ایدھی سینٹر چھوڑا.
اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رضوان ایاز کا ہی شناختی کارڈ کرائے نامے پر بھی موجود ہے، یعنی کہ وہ کرایہ نامہ جو کہ حلیمہ نے، جو عبداللہ کی ماں ہے، اس نے سائن کیا تھا، یا جس کے پاس یہ کرایہ نامہ موجود ہے، اس میں رضوان ایاز کا ہی شناختی کارڈ استعمال ہوا ہے، اور یہ اوورسیز شناختی کارڈ ہے، یعنی کہ نائکاپ ہے، جو کہ غیر ملک میں رہنے والے پاکستانی حاصل کرتے ہیں۔ پولیس کا اب کہنا ہے کہ خاتون کے شوہر چودھری اقبال کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ حلیمہ، اس کا شوہر، پہلے قیوم آباد کے گھر میں رہتے تھے، اور وہاں پڑوسیوں نے بتایا کہ 3 ماہ قبل بچہ اور والدین مانسہرہ منتقل ہو گئے تھے، جہاں سے وہ آئے تھے۔ یہ کہانی ابھی سلجھی نہیں ہے، مگر سلجھنے کی طرف جا رہی ہے، مگر اس کی پوری تفصیل جانیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی نے۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب۔ یہ تو شاید اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ لاش جو کل ملی ہے وہ عبداللہ کی والدہ کی لاش ہے، یہ بات تصدیق ہو گئی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں 100%؟ دیکھیں بالکل 100% آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بات عمر نے بھی بتائی، اور جو شواہد ملے ہیں، جو رضوان جس طرح پہنچا، رضوان کا جو مالک مکان ہے، رضوان نے وہاں حلیمہ کو اپنی اہلیہ قرار دے کے کہا تھا کہ میرے یہ حلیمہ میری بیوی ہے، اور یہ 2.5 سال کا جو بچہ ہے میں اس کا باپ ہوں۔ ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ مالک مکان نے باقاعدہ شناختی کارڈ لیا۔ تو رضوان بہت شاطر ہے، آپ نے دیکھا، لیکن قتل چھپتا نہیں ہے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ جلد رضوان کو پولیس گرفتار کرنے میں۔ ریحان صاحب، وہ شناختی کارڈ جو کہ حلیمہ کے گھر کے کرایہ نامے میں داخل ہوا ہے، وہی شناختی کارڈ ہے یا نائکاپ ہے جو کہ رضوان نے ایدھی سینٹر میں بھی جمع کرایا، جہاں پر اس نے اس بچے کو جمع کرایا؟ دیکھیں بالکل نائکاپ وہی ہے۔ ابھی ہم نے نائکاپ کے علاوہ جو اس میں نائکاپ میں ایک مستقل پتہ ہوتا ہے، جس میں 2 پتے ہوتے ہیں، ایک موجودہ اور ایک مستقل۔ حیران کن طور پر جو شناختی کارڈ میں پتہ ہے وہ گلستان جوہر کا ہے۔ اس کے 3 ایڈریسز نکلے ہیں، جو نائکاپ میں پتہ نکلا ہے وہ شیر شاہ کا نکلا ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمر بھی جانتا ہے، رضوان کا پکا دوست تھا، آپس میں دوستی تھی، گھر میں آنا جانا تھا۔ اب پولیس کو اصل تلاش ہے رضوان کی۔ ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے ذرائع سے بات ہوئی، ایئرپورٹ پہ امیگریشن حکام سے اس کے شناختی کارڈ کی مدد سے ڈیٹیل نکالی جا رہی ہے پاسپورٹ ریکارڈ سے، کیونکہ اس کے پاس UAE کا ویزا تھا۔ اور رضوان کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلی، رضوان بھی 5 سالہ ایک بچی کا باپ تھا، پہلے سے شادی شدہ تھا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں، جبکہ جیسے آپ نے بتایا اس کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو اصل والد ہیں عبداللہ کے، جو عبداللہ نام ہمیں پتہ چلا ہے، عمر نے بھی تصدیق کی ہے، وہ ملتان گئے تھے، وہاں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں، ابھی رات گئے تک ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں پولیس کے۔ اس میں سب سے اہم کردار تھا کہ پولیس نے ڈی آئی جی ساؤتھ ہے منیر شیخ نے ٹیم بنائی، اچھا یہ بھی بتائے کہ جو عمر یعنی جس نے دعویٰ کیا ایدھی سینٹر میں آ کے کہ وہ عبداللہ کا ماموں ہے، وہ اویلیبل ہے، وہ اس سے بات ہو رہی ہے، اس کی شناخت ہو گئی ہے؟ جی اس کی شناخت ہو گئی ہے، اس کا 154 کا بیان ہو گیا ہے، اور ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ آج 24 گھنٹے کے دوران یہ مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ وہ مقدمہ بھی حلیمہ کے جو بھائی ہیں عمر کی مدیت میں ہوگا۔ حلیمہ کی جو والدہ ہیں وہ مانسہرہ سے پہنچ رہی ہیں، حلیمہ کی جو بہن ہے وہ پہنچ رہی ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ بچہ کس کے ہینڈ اوور کریں۔ قانون شرعی کہتا ہے کہ قانونی طور پر والدین ہی بچے کو لے سکتے ہیں، لیکن اب یہ اس وقت بڑا ایدھی کو مسائل ہوں گے جب بچہ حوالے کریں گے۔ لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ہم فوری طور پر جو ڈی ایس پی قمر احمد ہیں میٹھا در کے، وہ اور ڈی آئی جی ساؤتھ نے خاص طور پر جو ٹیم بنائی ہے منیر شیخ نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اب تک جو شک ہے سب سے زیادہ وہ رضوان پر ہے۔ رضوان ہی بچے کو لے کے گیا، جس طرح ایدھیوں میں بچہ رضوان سے بہل رہا تھا، اس سے بہت اٹیچ تھا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ CCTV فوٹیج آپ نے دیکھا، بچہ بہت ہی اس سے مانوس تھا، تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے رضوان نے تمام لوگوں کو بتا رکھا تھا کہ اس کی بیوی ہے، اور تمام اس کے گھر کے خرچے کرتے بھی برداشت کرتا تھا۔ واقعے کے وقت 1 گھنٹے پہلے بھی حلیمہ اور رضوان میں شدید جھگڑا ہوا، اس کے دن میں یہ واقعہ ہوا۔ ابھی پوسٹ مارٹم ہونا ہے حلیمہ کا، 6 روز پرانی لاش تھی، اس میں یہ نہیں پتا چل سکا آیا اس کا گلا دبایا، اس کا گلا کاٹا ہے، لیکن اس کی جو لیڈی MLO نے اس کی رپورٹ بھیجی ہے ایگزامن کے لیے، اس کی رپورٹ آئندہ 24 گھنٹے میں آ جائے گی۔ اچھا جی اس وقت عبداللہ کی کیا کیفیت ہے؟ ایدھی سینٹر میں ہی موجود ہے، اور جس طرح سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہنچ رہی تھی، فیملیز کی جو بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بلخیس ایدھی سے کانٹیکٹ کر رہے تھے، بچے کے حوالے سے کیا اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، اگر بچے کی اڈاپٹیشن کے بارے میں بات کریں تو حیران کن طور پر ایدھی حکام کہتے ہیں کہ
کراچی نہیں بلکہ ملک بھر سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے, ریکویسٹ کی ہے, طریقہ کار پوچھا ہے کہ اگر بچہ ہم یہ اڈاپٹ کر لیں تو ہم اس کا طریقہ کیا ہوگا. بیرون ملک سے کالیں آئی ہیں جب دنیا نیوز میں یہ سٹوری جب آن ایئر ہوئی تو وہ بڑے حیران ہیں, لیکن قانونی طور پر وہ کہتے ہیں بچہ یا والدین کو یا پھر بچے کی جو نانی ہے وہ بھی لکھت پڑھت کے بعد, قانونی کارروائی کے بعد, تھانے کی اجازت کے بعد وہ تمام بچہ ہینڈ اوور ان کے حوالے کریں گے. بچہ بار بار آپ اگر دیکھیں وہ بار بار کہہ رہا ہے ماما ماما, لیکن وہ لا علم ہے کہ اس کی ماما اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں, اور جو شخص اس کو لے کے جمع کرانے آیا تھا وہی اس کا ابھی تک قاتل نظر آ رہا ہے. لیکن اس کی گرفتاری کے بعد تمام جو معاملہ ہے وہ سامنے آ جائے گا. پولیس کو 100% شک ہے کہ رضوان ہی اصل اس کا قاتل ہے, لیکن پولیس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سابقہ شوہر کی ڈیٹیل بھی حاصل کر رہی ہے کہ وہ آیا انتقال کر گیا, اس کو کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ اگر وہ زندہ ہے تو پولیس سے رابطہ کرے. لیکن ایک بڑی کریٹیکل معلومات تو حاصل ہوئی ہوگی نا عمر کے بیان سے, جو حلیمہ کا بھائی ہے اور اس بچے کا عبداللہ کا ماموں ہے, اس نے تفصیلات تو بتائی ہوگی اس فیملی کی, کیا بیک گراؤنڈ ہوا, کیا واقعہ ہوا, یہ کیسے مانسہرہ سے پہلے قیوم آباد آئے, پھر یہ کیسے اس کی معلومات کے مطابق دہلی کالونی شفٹ ہو گئے. دیکھیں عمر مانسہرہ سے آئے 1 سال بعد. جو رضوان ہے وہ بہت شاطر ہے, اس نے جب قیوم آباد میں رضوان نے گھر لے کے دیا تھا تو کرایہ بھی وہ خود بھرتا تھا. جب قیوم آباد سے نکلا تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ ہم مانسہرہ جا رہے ہیں, میاں بیوی اور بچے. وہ مانسہرہ نہیں گئے, وہ پہنچے گزری میں پنجاب کالونی میں. وہاں اس نے کرایہ جب لینڈ لارڈ سے رابطہ کیا وہ اپنے آپ کو بتایا کہ میں کراچی میں ایک کام کرتا ہوں, لوگوں کو ڈپارٹمنٹ اسٹور میں سامان سپلائی کرتا ہوں. لیکن جب یہ قیوم آباد میں تھا وہاں لوگوں کو بتایا کہ لنڈا بازار میں پرانے کپڑے کا کام کرتا ہے. تو بڑا شاطر ہے رضوان, آپ نے دیکھا, لیکن کہیں نہ کہیں قتل چھپتا نہیں ہے. وہ CCTV فوٹیج میں سامنے آ گیا کہ وہ جمع کرانے گیا بچے کو. اس نے یہ پوری من گڑت کہانی کی کہ بچہ 2 دریا سے ملا ہے اور وہاں سے لے کے یہاں پہنچا ہے اور یہ جمع کرا کے چلا گیا. اس نے موبائل نمبر دیا, موبائل بند ہے. وہ موبائل نمبر حلیمہ کا بھی تھا, اس کا بھی تھا, لیکن یہ بڑا شاطر ہے, اس نے حلیمہ کا نمبر دیا ہے. اور پولیس اس کے تینوں مقامات پہ چھاپے مار رہی ہے. 3 چھاپے مارے جا چکے ہیں اور پولیس کو انتظار ہے. اب پولیس کا کہنا ہے کہ عمر یا اس کی والدہ اس مقدمہ درج کرے گی پولیس قتل 302 کا, اور اس میں رضوان کو ہی نامزد کرے گی. ابھی تک کی تفتیش ہے. بہت بہت شکریہ. ریحان ہاشمی ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے اندھوناک واقعہ, اندھوناک سانحہ. 2 سال کے بچے کو جس طرح سے ابینڈن کیا, جس طریقے سے پھر اس کی ماں کو قتل کیا گیا, اور جو شک ہے وہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے جس شخص کے بارے میں, جو کہ ایدھی سینٹر چھوڑ کے گیا. وہ شخص ہے یہ رضوان ایاز, جس کا نام ہے, جس کا نائک آف ہے, اور یہ وہ شخص ہے جو کہ پچھلے 3 ماہ سے حلیمہ کے ساتھ رہتا تھا, جس کا یہ 2 سالہ بچہ عبداللہ ہے. حلیمہ کے شوہر چودھری اقبال کا فی الحال کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. اطلاعات کے مطابق 4 مہینے پہلے شاید وہ ملتان چلا گیا تھا, جہاں سے اطلاع آئی کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. اور اس طرح سے یہ کپل جو کہ پہلے قیوم آباد میں رہ رہا تھا, چند دن پہلے یہ دہلی کالونی شفٹ ہوا ہے, اور جہاں پر حلیمہ کا قتل ہوا ہے, اور اس کے بعد حلیمہ کے عبداللہ کو ایدھی سینٹر میں جمع کرا دیا گیا ہے. لیکن ابھی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, جاری ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک, جس کے بعد ذکر ہوگا وفاقی وزیر داخلہ وزارت داخلہ کا فیصلہ ہے کہ ملا اختر منصور کے واقعے کے بعد جس سے اس کا جعلی شناختی کارڈ, جعلی پاسپورٹ برآمد ہوا, پورے پاکستان کے تمام شناختی کارڈوں کی دوبارہ تصدیق ہوگی. بہت بڑا عمل ہوگا. کل ملا کے تقریباً 21 کروڑ شناختی دستاویزات کی تصدیق کرنی ہوگی. کیا عوام کے لیے کوئی بڑا مسئلہ تو کھڑا نہیں ہو جائے گا؟ کیا نادرہ یہ سب کچھ کرنے کا اہل ہے؟ یہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی پاکستان میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت نے جہاں ایک جانب یہ سوال اٹھایا کہ کیا افغان طالبان پاکستان میں موجود ہیں, ان کے امیر کیا پاکستان میں آتے جاتے رہتے ہیں, یہیں پہ رہائش رکھتے ہیں, مگر زیادہ اہم سوال جو سامنے آیا وہ یہ کہ ملا اختر منصور اصل میں ایک جعلی شناخت رکھتا تھا. اس کے پاس پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ اور جعلی پاسپورٹ تھا جس میں اس کا نام ولی محمد درج تھا. اس کے ساتھ ہی سوال اٹھنے شروع ہوئے کہ پاکستان میں شناختی کارڈ کا نظام, پاسپورٹس کا نظام, یہ شناخت کا قومی نظام
کیا یہ باقاعدہ فول پروف ہے یا نہیں، اور کیا جس طرح سے ملا اختر منصور نے پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے تھے، کتنے پاکستان دشمن ایسے ہیں، غیر ملکی ایسے ہیں جو بآسانی پاکستان کا شناختی کارڈ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کا پاسپورٹ بنا کے اس کو ساری دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ اس پورے ماحول کے رد عمل کے طور پہ وزارت داخلہ نے اور وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے اعلان کیا کہ اب وقت ہے کہ پاکستان کے پورے شناختی کارڈ کے نظام کو کھنگالا جائے اور تصدیق کی جائے کہ پاکستانیوں کے پاس جو شناختی کارڈ ہیں وہ دراصل اصلی ہیں یا نہیں۔ یہ ایک بڑا ہمالیائی پروجیکٹ ہوگا جو کہ حکومت نے کہا ہے، وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ وہ کرنے والے ہیں، کیونکہ بقول ان کے یہ 2.5 کروڑ خاندانوں کی شناختی دستاویزات کو جانچنے کا عمل ہوگا، یعنی کہ 21 کروڑ کل ملا کے پاکستانیوں کی شناخت کا تعین کیا جائے گا۔ کیا یہ وہی نادرا کرے گی جو اب معمول کا کام کر رہی ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ٹاسک ہے جس کی ذمہ داری وزارت داخلہ نے لی ہے اور جس کی ذمہ داری وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے نادرا پر ڈالی ہے۔ بجائے ہر شناختی کارڈ کو ویریفائی کرنا اور ایک ظاہر لوگوں کو بڑی تکلیف میں لانا، جو مجھے بتایا گیا کہ 2.5 کروڑ فیملیز ہیں جن کے نیچے پھر ٹریز ہیں اور ان کی فیملیز ہیں، سو ہم 2.5 کروڑ فیملیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس میں ساری 10.5 کروڑ آ جائیں گے۔ ہم جو خط لکھ رہے ہیں سارے ہیڈ آف دا فیملی کو، ان کو ہم بھیج دیں ان کی پوری فیملی ٹری، کوئی باہر سے بتائے گا، ایک ہم خود ایک پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ میتھمیٹیکل ایک سسٹم ہے۔ تیسرا، ہم جب ہر فیملی کے سربراہ کو اس کی فیملی ٹری بھیجیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو میرے خاندان کے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے، جس طرح بہت ہوتا ہے، تو یہ 3 ٹیئرڈ ویریفیکیشن ہو جائے گی۔ لیکن یہ کس طرح سے ممکن ہوگا، کیونکہ آج بھی عام طور پہ شناختی کارڈ کے دفتروں کے باہر، نادرا کے دفتر کے باہر لمبی قطاریں ہوتی ہیں لوگوں کی جو معمول کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کی فوٹیج ہے، یا آج کے کراچی کے نادرا کے مختلف آفیسز کی فوٹیج ہے، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کثیر تعداد میں لوگ قطار میں کھڑے ہیں، انتظار میں، گھنٹوں کے انتظار کے عمل سے گزر رہے ہیں کہ ان کا معمول کا شناختی کارڈ بن جائے۔ کیا کیفیت ہوگی جب تمام پاکستانیوں کے شناختی کارڈ کے حوالے سے ان کے دستاویزات کی ایک تحقیقات کا عمل شروع ہوگا، اس کی تصدیق کا عمل شروع ہوگا، جب ہر پاکستانی کے شناختی کارڈ کی تحقیقات ہو رہی ہوگی یا اس کی تصدیق ہو رہی ہوگی، یہ نادرا پھر کیا کر رہا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی کیفیت یہ ہے کہ ملک میں پہلے ہی نادرا کے دفتر کے باہر لمبی قطاریں موجود ہیں، ایسے میں کیسے ممکن ہوگا کہ دوبارہ تصدیق ممکن ہو سکے؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ یہ کام نادرا کے موجودہ عملے سے ہی کرایا جا رہا ہے جو پہلے ہی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، یا اس کے لیے کوئی نیا عملہ بھرتی کیا جائے گا؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ملک میں تقریباً 10 کروڑ موبائل فون سمز کی تصدیق کے لیے 1 سال لگ گیا تھا۔ اب ایسے میں 21 کروڑ افراد کی شناختی دستاویزات کی تصدیق 6 ماہ میں کیسے ممکن ہوگی؟ 6 ماہ کا ٹائم ہے جو کہ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے اس عمل کے لیے رکھا ہے۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب طارق ملک نے، جو سابق چیئرمین ہیں نادرا کے اور آج کل واشنگٹن میں موجود ہیں۔ بتائیے طارق ملک صاحب، یہ ممکن ہے، کس طریقے سے ممکن ہوگا کہ تمام جو پاکستانی ہیں ان کی شناختی دستاویزات کی تصدیق کی جائے؟ کس طرح کا یہ مرحلہ ہوگا؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ تصدیق کا عمل جو ہے یہ اس طرح علل اعلان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو پکڑنا ہے کہ جس نے جعلی شناختی کارڈ بنایا تو نادرا کے اندر بہت سارے میکنزم ہیں، وہ تصدیق کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 میں جب یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلحہ لائسنس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور ابھی پچھلے ہفتے دوبارہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ اس کی مدت بڑھا دی گئی ہے۔ تو 3 سال میں چند اسلحہ لائسنس کی تصدیق تو ہو نہیں سکی، اور 121 ملین شناختی کارڈ کی تصدیق آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے۔ ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے شہریوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور نادرا کو انٹرنلی اپنے سسٹم کے تھرو دیکھنا چاہیے کہ بھئی لوگوں کے فیملی ٹری کو دیکھیں کہ کن لوگوں نے سمز جو ہیں وہ ایشو کرائی ہیں۔ وہ اس وقت بھی تو ان کی تصدیق کی گئی تھی، جب ان کا ووٹ رجسٹر ہوا تھا تو نادرا نے نہیں، الیکشن کمیشن کے وہ کام نے
جا کے لوگوں کے گھر گھر ان کی تصدیق کی تھی کہ یہ واقعی وہی لوگ ہیں جو اس پتے پہ رہتے ہیں. تو 2 دفعہ تو تصدیق ہو چکی ہے. تو یہ ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ شناختی کارڈ جو ہے وہ نکل آتا ہے جو کوسچنیبل ہے, باقی تمام ملکوں میں بھی نکلتے ہیں, تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ عوام کو تنگ کیا جائے, ہم اپنے سسٹمز کو امپروو کریں اور اس لا پہ عمل کریں. نادرا نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جس سے ری ویریفیکیشن تو ہو سکتی ہے نا, تو یہ سسٹم کی ایک اسٹرینتھ ہے کہ آپ کارڈ کو بلاک بھی کر سکتے ہو اگر کوئی غلط بن گیا ہے. یہ سسٹم کی اسٹرینتھ ہے کہ آپ ری ویریفائی بھی کر سکتے ہو جن کا اگر کوئی کارڈ غلط بن گیا ہے. تو یہی تو سسٹم سے ہم چاہتے تھے. بہت بہت شکریہ طارق ملک, سابق چیئرمین نادرا ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے صدر مملکت جناب ممنون حسین نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا. اچھا مضبوط خطاب تھا, مگر مزہ اس وقت آتا ہے جب وہ لکھی لکھائی تقریر نہیں پڑھتے. دونوں جی آپ کو دکھائیں گے تھوڑے سے وقت کے بعد. صدر ممنون حسین کی ذمہ داری, پاکستان میں صدر مملکت کی ذمہ داریاں بہت ہی کم ہیں, شاید ہیں ہی نہیں, نمائشی عہدہ ہے, مگر ایک ذمہ داری ان کی ضرور ہے کہ ہر سال وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہیں, جو آج ہوا. تیسری بار صدر ممنون حسین نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا. آج اپنے خطاب میں مضبوط ان کا خطاب تھا, مگر انہوں نے واضح طور پہ موجودہ حالات کے حوالے سے اپنی خیالات پیش کیے جو شاید حزب اختلاف کو پسند نہ آئے. تنقید کرتے ہوئے بابا قوم کی اس ہدایت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ حزب اختلاف یا کسی بھی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ منتخب حکومت پر غیر قانونی طریقے سے اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرے. ضد اور ذاتی اختلافات کو قومی مفادات پر غالب نہ آنے دیا جائے, تو اس کے نتیجے میں معاشرے کا نظم دھرم برہم ہو جاتا ہے, جس کا تلخ تجربہ ہم اپنی پارلیمانی, جمہوری اور سیاسی تاریخ میں بارہا کر چکے ہیں. لیکن آئندہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے, کیونکہ اب غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تاریخ کے اس مرحلے پر قوم کو اتفاق لائے اور یکجہتی کی جتنی ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی. یہ تو ایک بڑی لکھی لکھائی تقریر تھی, بہت سوچی سمجھی تقریر تھی, مگر صدر ممنون حسین جب بغیر لکھی ہوئی تقریر کرتے ہیں یا پریس کانفرنس بڑے مزیدار ہوتی ہے, وہ ہم آپ کو سنائیں گے, جس کے بعد آپ وقفہ ہوگا اور نیوز ہیڈ لائن, جس کے بعد ہم واپس آئیں گے. لیکن ضرور دیکھیے جب صدر ممنون حسین بغیر لکھی لکھائی تقریر کرتے ہیں تو بڑے لاجواب انداز میں بات کرتے ہیں. چاہے وہ سیاستداں ہے, چاہے کچھ بھی ہے, اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے تو آپ اس کو آمادہ کریں. اگر آپ کا جاننے والا ہے کہ بھئی یہ کرپٹ پریکٹسیں چھوڑو, اس سے ملک کو بہت نقصان ہوا ہے, ریکویسٹ کے باوجود وہ انہی راستے پہ چلتا رہتا ہے, تو اس کا بائیکاٹ کریں. اس سے کہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکو. کرپٹ لوگوں میں بھی مختلف درجات ہیں, کوئی بہت زیادہ کرپٹ ہے, کوئی درمیانہ کرپٹ ہے, کوئی تو ایکسٹرا آرڈنری کرپٹ ہے. یہ جو ایکسٹرا آرڈنری کرپٹ ہے, کبھی آپ دیکھیے گا منحوس چہرے ہوتے ہیں, منحوس چہرے پہ نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے. بڑے بڑے کرپشن کے میدان مارے ہیں, لیکن بڑا سینہ تان کے چلتے ہیں جناب کہ وہ تو بڑے سوٹیا سرداب ہیں, وہ تو کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں. اپنے اندر جرات پیدا کیجئے. غلط کام کوئی آپ سے کوئی بھی کہے, منع کر دیں کہ ہم یہ کام نہیں کروں گا, یہ غلط کام ہے. کیا کر لے گا کوئی آپ کا, کیا کر لے گا؟ ہم جب وہاں بیٹھے تھے ایئرپورٹ پہ تو میں نے دیکھا ایک خاتون, ایک بچی, جو نہ اس کو بچی کہہ سکتے ہیں نہ خاتون کہہ سکتے ہیں, وہ سمجھ لیجئے کہ 25 اور 30 کے درمیان نظر آتی تھی. اس نے سوڈانی ساڑی باندھی ہوئی تھی اور بہت کافی سانولے کلر کی تھی. میں آپ کو کیا بتاؤں, یعنی میں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت عورت اور کون ہوگی. میں بزنس کمیونٹی سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, حکومت نے بار بار آپ سے کہا کہ آپ 7 بجے شروع کیجئے کاروبار, 8 بجے شروع کیجئے, آپ جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ خالی کہ بس آپ وہ یوں اتنے کیا اس نے کیا, یہ دنیا زمانے کی باتیں کرتے ہیں نا. یار خدا کے واسطے کوئی خدا کا خوف کیا کرو, کوئی باتیں صحیح کیا کرو. یہ بیکار کی باتیں میں سننے کے لیے آپ کے پاس نہیں بیٹھا ہوں کہ جو مرضی آئے وہ اٹھا کے وہ یوں ہو گیا, یوں ہو گیا, یوں ہو گیا. ارے بھائی کوئی خدا کا خوف کرو یار, بات صحیح کیا کرو. ارے بھائی دیکھو خدا, اچھا بجلی, آپ نے مجھے پچھلے 22 سال سے کانگریس اسمبلی کا مطلب
अभी चौथी विकेट गिरने वाली है। 30,000 जाली वोट निकली है। रंगबाजी ठीक है, मैं भी करता हूँ, सियासी लोग करते हैं रंगबाजी। वो जो रंगबाज सियालकोट में रखा हुआ है बुज़दिल, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, कोई हया भी होती है। और इंशाल्लाह चौथी विकेट गिरने वाली है। अगर ये इत्तलात दुरुस्त हैं, जो कि लग ये रहा है, अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद दुरुस्त हैं कि नादरा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सियालकोट में वज़ीर ख़ारिजा वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हल्के NA 110 के बारे में रिपोर्ट जमा करा दी गई है, और जिस रिपोर्ट के ज़रिए ये बात सामने आई है कि यहाँ पर इंतखाबी बेज़ाब्तिगियाँ हुई हैं। मुबैना तौर पर ये बात बताई गई है, इत्तलात ये हैं कि ये अगर ये इंतखाबी बेज़ाब्तिगियाँ सामने आई हैं, नादरा ने ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, और यही रिपोर्ट है तो इसका मतलब ये है कि वफाकी वज़ीर दिफा पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट से अपनी वो नशिस्त खो बैठेंगे जो कि एक वजह निज़ा थी, उन इल्ज़ामात की बुनियाद थी जो कि इमरान खान मुसलसल लगाते रहे 4 हलकों के बारे में। ये उसमें से एक हलका है। हुकूमत के लिए ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। उसके वज़ीर दिफा, उसकी पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा वफाकी वज़ीर पानी और बिजली जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मुमकिन है कि अपनी नशिस्त खो बैठें, इसके इम्कानात वाज़े हो रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक नादरा ने सियालकोट के हल्के NA 110 में 1,29,950 बैलेट पेपर्स पर अंगूठों के निशानात की तस्दीक के बारे में कहा है कि वो इसकी तस्दीक नहीं कर सकती। ये भी बताया गया है कि 3,500 वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी, 44,700 वोटों की तस्दीक हुई है। 29 पोलिंग स्टेशन का इंतखाबी सामान गायब है, जहां पर 30,000 से ज़ायद वोट डाले गए थे। ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई थी जब चीफ जस्टिस जनाब अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उस्मान डार की दरख्वास्त पर इस साल 29 जनवरी को हुक्म जारी किया था कि नादरा अंगूठों के निशानात और काउंटर फॉइल्स की प्री स्कैनिंग रिपोर्ट 3 माह में जमा कराए। ये मामला था इलेक्शन NA 110 का, जहां मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सन 2013 के इंतखाबात में 92,803 और तहरीक इंसाफ के उस्मान डार ने 71,525 वोट हासिल किए थे। लेकिन अब इन बेज़ाब्तिगियों की इत्तलात ये कितनी सॉलिड हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देगा, फ़िलहाल हम इसको नहीं कहना चाहते, लेकिन लग ये रहा है कि सूरत हाल दगरगू है। और जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की ये इंतहाई अहम नशिस्त, उनकी अपनी गवर्नमेंट में पोजीशन, हुकूमत के हवाले से ये एक होता है बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और ये एक बड़ी कामयाबी हो जाएगी जनाब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि ये वो नशिस्त है जिसकी पे धांधली का इल्ज़ाम इमरान खान मुसलसल लगाते रहे हैं। नादरा की रिपोर्ट क्या है, इस पर हम बात करते हैं, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। बताइएगा कि ये मुस्तनद रिपोर्ट है, नादरा कहती है कि बेज़ाब्तिगियाँ हुई हैं और इतनी बेज़ाब्तिगियाँ हुई हैं जिससे ये नतीजा ये ज़ाइल हो जाए और ये इस नशिस्त में दोबारा इंतखाबात कराने पड़े। नहीं कामरान साहब, कुछ ऐसे बेज़ाब्तिगियाँ नहीं पाई जाती हैं अगर रिपोर्ट को देखा जाए, और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले मौजूद हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके जो रिमार्क्स मौजूद हैं उनको अगर मद्देनज़र सामने रख कर ये बात की जाए तो इतनी दगरगू जो सूरत हाल है वो नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बारहा अपने रिमार्क्स में और चंद एक ऐसे फैसले भी मौजूद हैं जिनमें ये कह चुकी है। ये बताइए कि नादरा की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उनको जाली करा। नादरा की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? हाँ जी, नादरा की रिपोर्ट जो है उसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 1,51,200 वोट जो हैं जो इस हल्के में डाले गए थे उनका फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, और 44,728 वोट ऐसे थे जिनकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक हुई, जिनके ऊपर लगाया गया अंगूठे का निशान और दर्ज किया गया जो शनाख्ती कार्ड था, वो जो इंतखाबी फहरिस्तें थी NA 110 की उसके साथ मुकम्मल तौर पर मैच करके, और वो वोट बिल्कुल दुरुस्त थे। लेकिन 1,02,950 वोट ऐसे थे जिनके ऊपर लगाया गया जो अंगूठे का निशान था वो वाज़े नहीं था, मदम था, जिसकी बिना पर जो फॉरेंसिक ऑडिट का जो मरहला था, जो अमल था वो मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन नादरा ने अपनी रिपोर्ट में ये भी वाज़े किया है कि
2950 वोट के ऊपर जो दर्ज किया गया शनाख्ती कार्ड नंबर है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके अलावा 3478 वोटों के बारे में नादरा की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी। सिर्फ 20 वोटों को नादरा ने जो है वो जाली करार दिया है और ये कहा गया है कि 20 ऐसे वोट मिले हैं जो इस हल्के में डाले गए हैं जो कि असल वोटर्स की बजाय किसी दूसरे शख्स ने डाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉल अभी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है और अभी हम नहीं कह सकते कि नादरा की इस रिपोर्ट की बुनियाद पर जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ नाअहल हो जाएंगे या ये इलेक्शन नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा, क्योंकि असल मामला वो 1 लाख कुछ वोट हैं जिनके बारे में नादरा कहती है कि उसके पास मरबूत भरपूर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन उस पर जो शनाख्ती कार्ड के नंबर्स पड़े हुए हैं वो दुरुस्त है। जी बिल्कुल, नादरा ने यही कहा है कि जो वोटों के निशानात थे 1,02,950 जो वोट थे उनकी तस्दीक नहीं हो सकी क्योंकि वो वाजे नहीं थे, लेकिन जो शनाख्ती कार्ड नंबर इन काउंटर फाइल्स के ऊपर जो दिया गया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन हतमी जो राय है वो कायम नहीं की जा सकती क्योंकि फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है, लेकिन इसी चीज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि ऐसे वोट जिनकी तस्दीक ना हो सके उनको जाली नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनको कहा किया जाएगा, उनको तस्दीक नहीं हुई तो उन वोट्स को फिर तस्लीम कैसे किया जाएगा जब नादरा कहती है कि वो नहीं कह सकती, तस्दीक नहीं कर सकती एक एक वोट की। तो जी आप कामरान साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो यही कहती आई है कि जो भी ऐसे वोट्स हैं जिनकी तस्दीक ना हो सके उनको जाली नहीं कह सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले और रिमार्क्स के अंदर उन वोटों को जो है वो दुरुस्त ही तस्लीम किया गया है, क्योंकि अगर वो तस्दीक नहीं हो सके तो उनको सुप्रीम कोर्ट यही कहती आई है वो जाली नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में और रिमार्क्स के जरिए उनको दुरुस्त ही तस्लीम किया गया है। और बज़ाहिर जो हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसमें बज़ाहिर ऐसी बेज़ाब्तियाँ नजर नहीं आई। सिर्फ 20 वोटों के बारे में नादरा ने कहा है कि उनकी तस्दीक नहीं हो सकी, वो बोगस हैं और जो असली वोटर्स थे उन्होंने नहीं डाले, दूसरे किसी शख्स ने ये 20 वोट आके डाले हैं। लेकिन एक जो बात है 227 पोलिंग स्टेशन। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, बहुत शुक्रिया। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है इमरान वसीम से। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा इस नशिस्त के हवाले से कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला देगी, ये भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि जनाब ख्वाजा आसिफ ये नशिस्त खो बैठेंगे, ये भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि ये इलेक्शंस नल एंड वॉइड होगा। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। नादरा की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी, इसलिए अभी हम नहीं कह सकते कि जनाब ख्वाजा आसिफ ये नशिस्त ऐन इम्कान यही है, 100% इम्कान यही है कि वो ये नशिस्त खो बैठेंगे। फिलहाल ये सब कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, और ये भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये हुकूमत के लिए बड़ा सेटबैक होगा। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इंतहाई अहम नशिस्त के बारे में क्या फैसला करती है। ये भी बहुत अहम बात है कि इंतखाबात को गुजरे हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं, अब महज 2 साल बाकी हैं, मगर ये मामला अब भी चल रहे हैं। जनाब ख्वाजा आसिफ की नशिस्त के बारे में फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। नादरा ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। एक बार फिर हम आपसे कहेंगे ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ये अपनी नशिस्त खो बैठे हैं, खो बैठने वाले हैं, या इसके कभी इम्कान है कि वो खो बैठेंगे। एक और अहम मामला और आज की बहुत अहम खबर, एक बार फिर सिंध हुकूमत और इसका निज़ाम और इस हवाले से यहाँ जो गवर्नेंस का निज़ाम है, यहाँ की हुकूमत की जो कारकर्दगी है, यहाँ के वज़ीर आला सैयद क़ायम अली शाह की जो कारकर्दगी है, उसको आड़े हाथ लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। पहली बार ये नहीं हुआ है। अमलन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फिर चार्जशीट जारी की है हुकूमत सिंध की कार्रवाई के हवाले से। ये बहुत अहम मामला है और पहली बार नहीं है। हमने आपसे बताया कि गुज़िश्ता सिर्फ चंद माह के दौरान बारहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान निशानदेही कर रही है कि सिंध हुकूमत का निज़ाम तबाही से दोचार है। आज भी ऐसा ही हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस अनवर सईद जमाली की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच में सिंध में अफसरान की डेपुटेशन पर तैनाती के केस की समाअत की। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि 3 साल अदालती अहकामात पर अमल नहीं होता, बयान जारी कर दें तो बयान कर दें कि ये आप जारी कर दें बयान कि सिंध में बादशाहत है और वज़ीर आला किसी कानून के पाबंद नहीं हैं। जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से 7 साल हो गए। सिंध हुकूमत का यही रवैया है कि हर समाअत पर अदालत को टालने की कोशिश की जाती है। सिंध में ग्रेड 1 के सरकारी मुलाजिम को ग्रेड 16 पर तैनात कर दिया गया है। जब पसंद नापसंद पर तकर्री होगी तो गुड गवर्नेंस कहाँ होगी।
عملاً ایک چارج شیٹ ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان آج سندھ حکومت کے حوالے سے دوبارہ جاری کر رہے تھے. کل بھی یہی صورتحال ہوئی تھی جب چیف جسٹس جناب انور ظہیر زمانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے محکمہ صحت سندھ میں غیر قانونی بھرتیوں کی کیس کی سماعت کی تھی. غیر قانونی بھرتیاں سندھ کے محکمات میں ایک بہت ہی معمول کا عمل ہے اور پھر یہ عدالتوں میں پہنچتے ہیں, اور کل تھی باری محکمہ صحت کی. درخواست گزار نے کل عدالت کو بتایا تھا کہ جیکب آباد میں مڈ وائف یعنی دائی کی اسامیوں پر آدمیوں کو بھرتی کر لیا گیا ہے. یہ واقعہ اور یہ انہونا واقعہ سندھ میں ہی ہو سکتا ہے کہ دائی کے لیے آدمی کو بھرتی کر لیا جائے. چیف جسٹس جناب انور ظہیر زمانی نے سرکاری وکیل سے یعنی سندھ حکومت کے وکیل سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے سندھ حکومت میں میرٹ پر بھرتیاں نہیں کرنا چاہتی, کیا سندھ میں امتیازی رویہ کیوں ہے, کیا سندھ کے سب لوگ برابر نہیں ہیں, سندھ حکومت بھرتیوں کے قانونی طریقے پر عمل کیوں نہیں کرتی. یہ بھرتیوں کا معاملہ سندھ حکومت کے لیے روزانہ کا عمل ہے کیونکہ یہاں پہ میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جسٹس امیر ہانی مسلم نے ریمارکس دیے کہ اشتہار کے بغیر لوگ بھرتی کیے گئے, جب گھر بیٹھے درخواست سائن ہو جائے اور بھرتی ہو جائے تو میرٹ کا کیا ہوگا. آج جس وقت سندھ میں بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کی کیس کی سماعت ہو رہی تھی اسی وقت ایک اور بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی, اور یہ صرف سندھ میں ہی آ سکتی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ کارروائی ہو رہی ہے, بھرتیوں کے میرٹ کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. کہ یہ خبر سامنے آئی کہ سندھ کے محکمہ اطلاعات میں ذوالفقار علی شالوانی کو دوبارہ سیکرٹری اطلاعات مقرر کر دیا گیا. یہ وہی ذوالفقار علی شالوانی صاحب ہیں جن کو سرکاری اشتہارات کی مد میں 5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن اور نیب کی تحقیقات کی وجہ سے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. 5 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے, نیب کی تحقیقات ہے, اسی محکمے میں اسی پوسٹ پہ جس پہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے 5 ارب روپے کی کرپشن کی ہے, انہیں دوبارہ سندھ حکومت نے آج اسی عہدے پہ اپوائنٹ کر دیا. سندھ حکومت کے حوالے سے, اس کے رویے کے حوالے سے, اس کی کارکردگی کے حوالے سے صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں نالا ہے. ایک اور بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی تھی مارچ میں جب کراچی بدامنی کیس کی سماعت ہو رہی تھی اور سندھ رینجرز کی جانب سے جمع کی گئی رپورٹ میں جسٹس شیخ عظمت سعید نے سندھ حکومت کے خلاف اس رپورٹ کو ایک چارج شیٹ قرار دیا تھا. رینجرز کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سندھ حکومت کراچی آپریشن میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. سندھ حکومت کے اقدامات رینجرز کی کارروائیاں محدود کرنے کے مترادف ہیں. سہولت کار پکڑے نہیں جائیں تو دہشت گردی کے خلاف ایکشن کیسے مؤثر ہوگا. سندھ میں رینجرز کو خصوصی اختیارات ماہانہ کے بجائے سالانہ بنیاد پر دیے جائیں, یہ رینجرز کی رپورٹ میں بات کی گئی تھی. اور سندھ میں کرپشن کی یہ داستانیں مسلسل اسی طریقے سے سامنے آ رہی ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات ہو, اس کے فیصلے ہو, سندھ میں بہرحال ایسا لگتا ہے کہ سندھ حکومت پر وہ لاگو نہیں ہوتے. سندھ حکومت کا اپنا ذاتی فیصلہ لگتا ہے ایسے ہی ہو. ایک اور بڑی اہم مثال ہے, گزشتہ 8 ماہ کے دوران 3 بار کراچی کی تمام شاہراہوں, فلائی اوورز, گرین بیلٹس پر لگے سائن بورڈز کو 15 روز میں ہٹانے کا حکم دیے جا چکا ہے. آخری حکم میں 15 روز دیے گئے تھے. 5 مئی کی سماعت کے دوران جسٹس ثاقب نثار نے ریمارک دیے تھے کہ سائن بورڈز نہ ہٹانے والوں کے خلاف اب توہین عدالت کی کارروائی کریں گے. کراچی میں سائن بورڈز کے بجائے راتوں رات سینکڑوں درخت کاٹ دیے گئے ہیں. یہ سب کچھ ہوا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس آخری کارروائی کے بعد بھی, جس کی مدت 20 مئی کو ختم ہوئی, 15 دن گزر جانے کے بعد بھی کراچی میں شاید ہی ایک بھی بل بورڈ, ایک ہی ہولڈنگ جو ہے وہ اس مقام سے ہٹائی گئی. کراچی بدستور بل بورڈز اور ہولڈنگز کا جنگل بنا ہوا ہے. 8 ماہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل احکامات دے رہی ہے, مسلسل تنبیہ کر رہی ہے, مسلسل وارننگ جاری کر رہی ہے, لیکن کراچی میں بل بورڈز مافیا کے کان پر جو تک نہیں رینگ رہی ہے. اسی دوران حالیہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس امیر ہانی مسلم نے کہا تھا جن علاقوں میں ضرورت نہیں تھی وہاں بھی سائن بورڈز لگا دیے گئے ہیں. گرین بیلٹس اور شاہراہوں پر لگے 90% بل بورڈز
غیر قانونی ہیں. اس کے باوجود ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اور انتہائی افسوس کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ان تمام احکامات ریمارکس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے. پوری کراچی میں اسی طرح سے بل بورڈز کا جنگل چھایا ہوا ہے. پچھلے سال کی بات ہے جب نومبر میں چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے کراچی میں ماحولیاتی کیس میں کراچی کی صورتحال کے حوالے سے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھ لیا تھا. ایک شدید تنبیہ وارننگ جاری کی تھی اور کراچی کی صورتحال کے بارے میں انہوں نے کہا تھا سندھ حکومت آج تک کراچی میں پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکی ہے. کراچی میں ہر دوسری گلی میں کچرے کے ڈھیر جل رہے ہوتے ہیں. بلدیہ میں صفائی کا عملہ بھرتی کیا جاتا ہے مگر وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لیتا ہے مگر اس پر بھی کان پر جو تک نہیں گزری ہے. اور یہ بھی بڑا ایک اعزاز حاصل ہے اس پورے ماحول کے حوالے سے. بڑا اعزاز ہے جو کہ صرف سندھ کو حاصل ہے کہ سندھ کے سابق وزراء اور موجودہ چیف سیکرٹری صدیق میمن سمیت 83 اعلیٰ حکام سندھ حکومت کے آفیشل ضمانت قبل از گرفتاری لے چکے ہیں. 83 ایسے افراد ہیں جو سندھ میں اس خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو ضمانت قبل از گرفتاری لے چکے ہیں. یہ اعزاز بھی سندھ حکومت کو ہی حاصل ہوا تھا گزشتہ سال جب سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین جناب جسٹس ریٹائرڈ آغا محمد رفیق نے گزشتہ سال ناجائز بھرتیوں پر دباؤ پر جو ان پر دباؤ تھا سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین پر جو دباؤ تھا ناجائز بھرتیوں کے حوالے سے میرٹ کا خاتمہ کرنے کے حوالے سے انہوں نے اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے 4.5 سال پہلے صرف 6 ماہ کے اندر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. اور یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے ہم مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں. یہ صرف سپریم کورٹ نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نہیں ہیں, یہ سندھ رینجرز نہیں ہے, یہ ہمارے پروگرام نہیں ہیں. سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے خود سندھ حکومت والے پیپلز پارٹی والے ان کے بڑے کیا کہتے ہیں. میں اپنی حکومت پہ پہلے تنقید کرتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے. ایجوکیشن از دی ریسپانسبلٹی آف دی پروونشل گورنمنٹ. وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. میں کامل شاہ صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ سارا کچھ بند کر دیں, اس ملک کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ٹاپ پرائرٹی دیں. یہ میری التجا ہے آپ سے, حکومت سندھ سے التجا ہے, گزارش ہے, اپیل ہے کہ خدا را ایک میٹنگ بلائیں, بیٹھے اور اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں, فیصلہ کریں. کافی بے تحاشا نان میریٹوریس ریکروٹمنٹ ہوئی ہیں جس کو ڈپارٹمنٹ نے آج تک نہیں مانا اور اس میں بے تحاشا لوگوں کی تنخواہیں بھی بند کی گئی ہیں. جو ہمارے ٹیچرز ہیں 60% سے زیادہ جو ٹیچرز ہیں جو پرائمری اسکول ٹیچر ہیں, میرے پاس 100,000 پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں, اس میں سے 60% انٹرینبل ہیں جو 40 سالوں سے ہم نے بھرتی کیا ہوا ہے. ان کو کچھ لوگوں کی طرف سے میسیجز آئے کہ یہ آپ نے سب ہر چیز 100% آپ نے میرٹ پر کیا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے. سیاسی حکومتوں میں یہاں پریشرز ہوتے ہیں, ممبروں کے پریشر ہوتے ہیں, وزیروں کے پریشر ہوتے ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹیں ہوتی ہیں. یہاں پھر آپ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں بہتر ہے کہ میں چھوڑ دوں. یہ سپریم کورٹ نہیں ہے, یہ ہمارے پروگرام نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی والے ہیں جو سندھ کی صورتحال کے بارے میں, گورننس کی تباہی کے حوالے سے, میرٹ کے قتل کے حوالے سے, تعلیم کی تباہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے تابڑ توڑ واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں. خواتین پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. کہیں ان کو زندہ جلا دیا گیا ہے, کہیں ذبح کر دیا گیا ہے. یہ بھیانک واقعات ہیں جو چند دنوں میں سامنے آئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے حوالے سے پوری دنیا میں تشویش ہے, پورے پاکستان میں تشویش ہے. ہو بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے اس نوعیت کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جس کو سن کے عقل حیران ہو جاتی ہے. پاکستان میں خواتین پر تشدد اور غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں اچانک تشویشناک اضافہ ہوا ہے اور پچھلے چند ہفتے اس سلسلے میں واقعی بہت ہی تشویش کے باعث ہیں. پچھلے تقریباً 1.25 مہینے کے دوران کراچی, مری, ایبٹ آباد, سانگڑ اور جیکب آباد میں لڑکیوں کے قتل کے واقعات ہوئے ہیں اور جس انداز سے ان لڑکیوں کو قتل کیا گیا ہے
जिस अंदाज से और जिस तरीके से इनको कत्ल किया, जिन वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया है, इन वाक़यात ने मुल्क के ज़मीर को हिला कर रख दिया है, अगर वाकई वो इस हवाले से जिंदा है। आज सुबह भी अफसोसनाक खबर सामने आई कि मरी में एक 18 साला लड़की को रिश्ते से इनकार पर गुज़िश्ता रात जिंदा जला दिया गया। वो इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में दम तोड़ चुकी है। ये आज का वाक़या है। 2 रोज़ कबल सिंध के ज़िला सांगड़ में 16 साला हिंदू लड़की को ज़्यादती के बाद गोलियां मार के कत्ल किया गया था। और पिछले महीने एबटाबाद में एक बहुत ही लर्ज़ाखेज़ वाक़या सामने आया था, जब जरगे के हुक्म पर पसंद की शादी में सहेली की मदद करने के इल्ज़ाम में 16 साला लड़की को जिंदा जला दिया गया था। जी हाँ, ये एबटाबाद में वाक़या हुआ था। 16 साला लड़की को बाकायदा फैसला करके जिंदा जला दिया गया था। 28 अप्रैल को कराची के इलाके मोमिनाबाद में भाई ने पड़ोसी से बात करने पर 17 साला बहन को छुरियों से वार करके हलाक कर दिया था। इत्तलात के मुताबिक उसे ज़िबाह कर दिया था। गैरत के नाम पर दिल हिला देने वाले वाक़यात जो हुए, उसमें अप्रैल में भी एक बड़ा वाक़या हुआ, जिसमें गुज़िश्ता माह सिंध के ज़िला जैकबाबाद में शौहर ने नौबहाता दुल्हन को शादी के पहले ही रोज़ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। औरतों पर इस किस्म के कत्ल के वाक़यात, इस किस्म का जुल्म, इस अंदाज के ये वाक़यात यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के इमेज के लिए भी और ख़ुद पाकिस्तानियों के लिए भी इंतहाई तशवीशनाक हैं। ताज़ा तरीन वाक़या जो आज सामने आया है, मरी में जिंदा जलाई जाने वाली लड़की के वालिदैन, जैसा कि होता है पाकिस्तान में, आज वो बेबसी की तस्वीर बने नज़र आते हैं। हुकूमत से इंसाफ की दुहाई कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमें नहीं पता कि कोई उनकी सुन भी रहा है या नहीं। क्या मीडिया हमें इंसाफ दिला सकता है? क्या ये बेटियों को किसी को मुझे बताया कि आपने इससे पहले कि इंसाफ दिलाया है? किसी को दिलाया है या नहीं दिलाया है? अगर दिलाया है तो खुदा हमें भी दिलाएं, या मैं हमारे जो वो मुजरम है उनको पकड़ के कैफे किरदार तक पहुंचा के दिखाए ना। या तो हमारे ऊपर तेल डाल के हमें भी आग लगाए, या हमारी बच्ची के जालिमों को पकड़े। इन डॉक्टरों को, वो जिस डॉक्टर ने कल बयान दिया था, और वो जो एक लेडी डॉक्टर है, मैं गई तो मुझे कहते हैं दफा हो जाओ, वो सिक्योरिटी गार्ड वाले मुझे कहते हैं दफा हो जाओ, बकवास कर दी हो। क्यों हमारे साथ इस तरह इन डॉक्टरों ने किया? पाकिस्तान में औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम औरत फाउंडेशन कहती है कि 2008 से 2015 तक 2000 से ज़ायद औरतों को तेज़ाब लगा के, तेज़ाब से या आग से जलाकर हलाक कर दिया गया है। 2000 औरतों को घरेलू तनाज़ात और इज़्ज़त के नाम पर हर साल औसतन 1000 से ज़ायद ख़वातीन को कत्ल किया जा रहा है। गोया पाकिस्तान में हर महीने 84 और रोज़ाना तकरीबन 4 औसतन ख़वातीन को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले इदारे ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के तकरीबन 1100 वाक़यात हुए हैं। 900 से ज़ायद ख़वातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि तशद्दुद का शिकार 800 ख़वातीन ने या खुदकशी कर ली या खुदकशी करने की कोशिश की। ये है सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं औरतों के तशद्दुद के खिलाफ काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम औरत फाउंडेशन की सरबराह मोहतरमा महनाज रहमान से। बहुत बहुत शुक्रिया महनाज रहमान साहबा। वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं। आज मरी का वाक़या है, लेकिन इससे पहले एक एबटाबाद का वाक़या सामने आया था। कैसे आप लोग देख रहे हैं इन वाक़यात को? बेहतरी नहीं आ रही ओवर द ईयर्स, ओवर द टाइम? ये मुसलसल से तसलसल से इस किस्म के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। ये औरतों पर तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ तो हम बहुत अरसे से उठा रहे हैं, लेकिन ये जो मई में वाक़यात पेश आए हैं, ये तो मतलब ऐसे हैं कि उनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ख़ासतौर पे एबटाबाद के करीब जो गांव में वाक़या पेश आया, जो उस लड़की को गाड़ी में जिंदा जला दिया गया, और जिस तरह भी सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें चली हैं कि जली भी सोख्ता लाश, वो मैं कहती हूँ किसी भी कौम के इज्तमाई ज़मीर पे एक इससे बड़ा तमाचा कोई नहीं हो सकता कि हम अपनी लड़कियों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। और जब फिर हमें ये पता चला कि ये एक वो लोकल कोई जिरगा था जिन्होंने ये
फैसला किया, आप जरा उन लोगों के अकल और शऊर के लेवल पे गौर करें, कितने जालिम संगदिल लोग कि उन्होंने एक मासूम लड़की के लिए इतना खौफनाक फैसला दिया और फिर उसे जिंदा जला दिया। हम लोग तो हमेशा से ये जो पैरेलल लीगल सिस्टम्स हैं इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, यानी कानून की हुक्मरानी ये तो नहीं है कि लोकल लोग जो हैं वो खुद ही फैसले करें और इंसानों की जान ले लें, इससे बड़ा जुल्म कोई हो ही नहीं सकता। और मेरे ख्याल से स्टेट को, सोसाइटी को, मीडिया को, सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा। ये एबटाबाद का वाकया अब से चंद दिन पहले का आज फिर वाकया हो गया मरी में, और फिर एक औरत को जिंदा जला दिया गया है। 18 साल बच्ची है बेचारी। देखिए, मरी में भी जो वाकया हुआ वो तो ये हुआ कि उस लड़की ने रिश्ते से इनकार किया था। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जो एसिड थ्रोइंग के इतने केसेस आए थे वो भी रिश्ते से इनकार ही की वजह से आए थे। अब उसमें पीछे देखिए पूरी नफ्सियात और पूरे मसाइल जो है ना उनको देखना पड़ेगा कि एक जो पिदर सरी माशरा है, मर्दाना हाकमियत वाला माशरा है, उसमें मर्द को इतना ताकतवर और बाइख्तियार बना दिया गया कि वो ना नहीं सुन सकता। यानी जब लड़की रिश्ते से इनकार करती है तो उसके साथ इतना बुरा सलूक होता है, कभी उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है, मरी में उसे टॉर्चर करके जला दिया गया। तो ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपने मर्दों को, हम ये क्या सिखा रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, दुनिया को हम कैसे फेस करेंगे कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। ये देखिए ग्लोबल विलेज है, दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है, सबको पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। तो पाकिस्तानियों के सर तो शर्म से झुक जाते हैं ऐसे वाकयात से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा महनाज रहमान। सर शर्म से झुक तो जाने चाहिए, मगर शायद अगर बहुत बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में अक्सरियत के शर्म से झुक जाते तो इन वाक़यात में कमी होती। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें इस वक्त तनाज़े का शिकार नज़र आती हैं, एक सख्त कॉन्फ्लिक्ट में हैं दोनों सियासी जमातें मिसाक़ जमहूरियत के बावजूद। बज़ाहिर फ़िलहाल ये लगता है कि वजह है पनामा लीक्स, लेकिन दरअसल सबसे अहम वजह है डॉक्टर आसिम केस। इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये क्यों इस तरह की बात है, छोटे से वक्त के बाद। क्योंकि इस वक्त लगता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात के दरमियान इख्तलाफात की सबसे बड़ी बुनियादी वजह पनामा पेपर्स है। पनामा लीक्स के हवाले से जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुतसादिम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से। लेकिन ये दो सियासी जमातें जो मिसाक़ जमहूरियत के तहत एक दूसरे से बंधी हुई हैं और एक दूसरे की हुकूमतों को ना गिराने का वादा कर चुकी हैं, एक बार फिर एक दूसरे के मुकाबिल नज़र आती है। मगर इसकी बड़ी वजह, बुनियादी वजह जो है वो पनामा पेपर्स नहीं है। अहम तरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए याद दिलाते हैं कि इसकी बड़ी वजह, एक बड़ी कलीदी वजह यह है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जनाब आसिफ अली जरदारी के दस्तराज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साबिक वजीर, साबिक सेनेटर जनाब आसिफ अली जरदारी के ज़ाती डॉक्टर आसिम हुसैन पर जो मुकदमात बनाए गए हैं, जो केसेस बनाए गए हैं, दरअसल वो सियासी नौयत के केसेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यरगबाल बनाया गया है, ये तक कहा जाता है डॉक्टर आसिम के केस के ज़रिए। और सबसे अहम मामला इस वक्त जिस पर पीपल्स पार्टी को दर हकीकत शिकायत है वो डॉक्टर आसिम का मामला है, और ये बारहा इसका इजहार होता रहा है। पीपल्स पार्टी की शख्सियात ज़ाती नशिस्त में भी इसका इजहार करती हैं और अवामी जलसों में भी इजहार करती हैं। डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ नैब मुख्तलिफ केसेस की इस वक्त उसके तहत कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ सिंध रेंजर्स ने इल्ज़ामात आयद किए, दहशत गर्दी की मदद के हवाले से भी वो इल्ज़ामात भी अपनी जगह मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि डॉक्टर आसिम हुसैन को दरअसल यरगमाल बनाया गया है, और इसका बरमला इजहार निजी नशिस्त में नहीं, अवामी जलसे में मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने परसों किया। आज भी आपकी हुकूमत में एहतसाब के नाम पर हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयां जारी है। आज भी सदर जरदारी का डॉक्टर यरगमाल हुआ है, हॉस्टेज बनाया हुआ है, और यही पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी शिकायत है। जनाब आसिफ अली जरदारी पिछले कई माह से बहुत अहम मामलात पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। पनामा पेपर्स के हवाले से भी उनका कोई भी बड़ा मरबूत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन
ڈاکٹر آصف حسین کے معاملے پہ جو انہوں نے واحد انٹرویو دیا ہے پچھلے 9 مہینوں کے دوران جو انہوں نے بات کی ہے، بہت وقت انہوں نے صرف کیا ڈاکٹر آصف حسین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اتنے بڑے ہسپتال چلانے والا یہ کام کر نہیں سکتا۔ ان کی 5 ہسپتال ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں۔ آپ سوچیں اس کو کیا ضرورت ہے کہ ٹیررزم کا وہ علاج کر رہے ہیں؟ یا تو ٹیررسٹ سے ان کا کوئی واسطہ ہو، کوئی ایڈوانٹیج ہو۔ ان کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہو سکتا۔ کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا؟ اور جو بھی اس کو پٹارو سے یا گرامر اسکول سے جانتے ہیں، وہ ایسا خرگوش ہے جو اپنی پرچھائی سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ کیپیبل ہی نہیں ہے کرپشن کرنے کا۔ میں اس کی گارنٹی۔ چلے، لیکن آپ کے فرنٹ مین بننے میں تو ایڈوانٹیج ہے نا؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں میرے 5 سال کے آپ سوچیں ٹینیور میں ایز پریزیڈنٹ، نہ ایک الزام لگا مجھ پہ، نہ ایک آپ نے اسٹوری بنائی، نہ سنی۔ عاصم نے تو خدمت کی ہے ایز اے منسٹر پیٹرولیم۔ ڈاکٹر عاصم جو ہے نہ کسی کا فرنٹ مین بن سکتا ہے، نہ ہے، نہ کبھی تھا۔ اس کو میں بالکل ڈیفینڈ کروں گا۔ ہر فورم پہ میں نے ڈیفینڈ کیا ہے، ہر فورم پہ ڈیفینڈ کرتا رہوں گا، اور پارٹی بھی اس کو ڈیفینڈ کرتی رہے گی۔ یہ پارٹی نے باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی باقاعدہ پالیسی ہے، اور اس کا بارہا اظہار ہوتا رہا ہے۔ ڈاکٹر آصف حسین کے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ڈاکٹر آصف حسین کو بلا وجہ اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، وہ وکٹم ہے۔ اس کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے کر رہی ہے، اس کے تمام رہنما اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے بتانا چاہیے تھا آپ کا، اتنا بڑا آدمی ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے لے لیں۔ خیر وہ لے آئے کچھ کہ یہ ثبوت ہیں، اور اس لحاظ سے ہم نے پکڑا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی ثبوت ایویڈنس نہیں ہے، یہ مجھے دکھا دیتے آپ، پھر کوئی ایف آئی آر داخل ہوتی، انویسٹیگیشن ہوتی، اس کے بعد اگر ثبوت ہوتا تو پھر آپ اس پہ ہاتھ ڈالتے۔ ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کرنا میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے۔ پہلے آپ ان سے بیٹھیں، انویسٹیگیشن کریں، اگر کہیں ثابت ہو جائے ان کے اوپر جرم یا کرپشن تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں۔ انصاف کے لیے ذرا اور بھی دیکھنا چاہیے۔ 300 ساڑھے 300 پیجز پر ایک جو ثبوت دیے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، ان کا بھی جائزہ لینا ضروری تھا۔ انصاف کی پورے تقاضے کرنے چاہیے، تاکہ میں بار بار کہتا ہوں احتساب پہ انتقام کا نام نہ آنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید براہ راست حکمراں مسلم لیگ نون وفاقی حکومت سے اس انداز کی شکایت نہیں ہوتی جیسا کہ اس وقت تاثر ہے، کیونکہ ڈاکٹر آصف حسین کو سندھ رینجرز نے گرفتار کیا تھا دہشت گردی کے الزامات کے تحت، اور یہ کہا جا سکتا تھا کہ سندھ رینجرز نے یہ جو اقدام قدم اٹھایا ہے اس کے لیے وفاقی حکومت نے اس سے نہیں کہا تھا، وفاقی حکومت اس میں براہ راست انوالو نہیں تھی۔ لیکن یہ صورتحال اس وقت بدل گئی جب گزشتہ سال وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیس کا بھرپور دفاع کیا، ان کی گرفتاریوں کا دفاع کیا، دہشت گردی کے الزام میں ان کے حوالے سے ان پہ الزامات کا دفاع کیا، اور اس طرح سے وفاقی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون مد مقابل آ گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ میں بہت ساری چیزوں کا ریٹن ان بلیک اینڈ وائٹ اس کی ریکارڈ قوم کے سامنے رکھوں گا، جے آئی ٹی کا بھی رکھوں گا، ڈاکٹر عاصم کا جو ویڈیو ہے وہ بھی رکھوں گا، جو یہ ریکارڈ رینجز کا، نیب کا اور ایف آئی اے کا ہے وہ بھی سامنے رکھوں گا، تاکہ آن ریکارڈ آپ قوم کو معلوم ہو کہ کون چاہتا ہے کہ یہ انتہائی قومی کام آگے بڑھے اور کون کسی نہ کسی حوالے سے اس پہ رکھنا ڈال رہا ہے۔ جناب چودھری نثار علی خان نے تو بھرپور دفاع کیا ہے ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیسز کا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں وزراء نے اس موضوع پہ بات کرنے سے احتراز کیا ہے۔ لیکن یہ وہ معاملہ ہے جو سامنے آتا ہے جب سامنے یا در پردہ بھی بات چیت ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی چوٹی کی قیادت کی، اور اگر ڈاکٹر عاصم حسین کا مسئلہ کسی بھی انداز سے حل ہوتا ہے تو شاید یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تعلقات کو بہتر کرنے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں جناب انور منصور خان، جو کہ وکیل ہیں ڈاکٹر عاصم حسین کے۔ بہت بہت شکریہ۔
انور منصور صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب پہ جو الزامات دہشت گردی کے حوالے سے رینجرز نے لگائے گئے تھے، کیونکہ اس وقت جو ان کے خلاف تمام کارروائی سماعت ہو رہی ہے ان کا تعلق مبینہ طور پہ کرپشن کے کیسز کے حوالے سے جو نیب کی کارروائی ہے، وہ دہشت گردی کے جو الزامات تھے کیا وہ اب ختم ہو گئے ہیں اور اب صرف یہ نیب کے کیسز ہیں؟ بہت شکریہ کامران صاحب، مگر اس میں ایک سب بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ بتانے کی ہے کہ رینجرز نے جب ان کو ڈاکٹر عاصم کو سب سے پہلے حراست میں لیا وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ ایکٹ کے تحت لیا، اور اس کے اندر ان کو جو 3 مہینے کے لیے زیر حراست رکھا، جبکہ ان کو کسی وکیل سے ملنے کی اجازت نہیں دی، ان کو جلدی میں ایک ایف آئی آر کٹوانی پڑی، اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک کیس بنایا جو کہ سراسر ایک جھوٹا کیس ہے، جھوٹا ان دا سینس کہ انہوں نے ایک ایف آئی آر لکھوائی جس پہ اینٹی ٹیررزم کا تو ایک ہی پوائنٹ تھا اور باقی سب کرپشن سے متعلق تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب سے یہ کیس ہے اور اب 10 مہینے 10.5 مہینے ہونے کے وہ آگے ہیں، کیس جو ہے وہ چلتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی درخواست دے دیتے ہیں، بالکل جھوٹی درخواستیں اور ٹائم ڈیلے کرنے کے لیے، کہ جس میں کہ بیل ایپلیکیشن بھی آج تک نہیں چل پائی ہے۔ چارج تو بہت دور کی بات ہے، چارج تو ابھی قریب بھی نہیں آیا۔ بہت بہت شکریہ جناب انور منصور ہمارے ساتھ تھے۔ آج ڈاکٹر عاصم حسین عدالت پیش ہوئے تھے اور انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ وہ اس حکومت کے پہلے سیاسی قیدی ہیں۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں موجودہ ماحول کی وجہ سے شاید ذکر نہیں ہوا، ایک بڑا صنعتی سانحہ ہوا ہے، بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ ہوا ہے فوجی سیمنٹ میں، جہاں پر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے جس سے فوجی سیمنٹ کی 66% سیمنٹ کی پیداوار رک گئی ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کی صنعتی تاریخ کا یہ بہت بڑا حادثہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں صنعتی تاریخ کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، جہلم کے قریب فوجی سیمنٹ میں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے۔ اختتام ہفتہ موجودہ ماحول کے حوالے سے اس کی اس طرح سے تشہیر نہیں ہو سکی جتنا بڑا یہ واقعہ ہے۔ فوجی سیمنٹ نے اس کی خود اطلاع دی ہے اسٹاک ایکسچینج میں، جس میں اس نے انکشاف کیا ہے کہ سیمنٹ پلانٹ میں 2500 ٹن را مٹیریل جمع کرنے والا حصہ جو کہ سیمنٹ کی تیاری کے لیے استعمال ہو رہا تھا، 2500 ٹن را مٹیریل کے ساتھ گر گیا، اور اس کے ساتھ ہی فوجی سیمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ منہدم ہو گیا۔ فوجی سیمنٹ کے حکام کہتے ہیں کہ ابھی تک نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے اور وہ نہیں کہہ سکتے کہ فیکٹری مکمل طور پہ کب سے کام کرنا شروع کرے گی، لیکن مینجمنٹ کی رپورٹ کے مطابق ابھی کم سے کم 5-6 ماہ لگ جائیں گے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے، اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، اور سالانہ تقریباً 22,70,000 ٹن سیمنٹ کی پیداوار نہیں ہو سکے گی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ ایک نہایت بڑا نقصان ہے کمپنی کے لیے، جس سے کمپنی کو تقریباً 2 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ کم از کم 2 بلین روپیز سے اس کی دوبارہ کنسٹرکشن ہوگی یا اس کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے، ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اس کمپنی کے منافع کو 2016-2017 میں بہت نقصان پہنچے گا، اور اس کے پیداوار کے ایک پلانٹ بھی جو کہ تقریباً 10 لاکھ ٹن سالانہ پیداوار کرتا ہے وہ سالانہ مرمت کے لیے پہلے ہی بند ہے۔ اس طرح سے مکمل طور پہ فوجی سیمنٹ کی پیداوار اب انتہائی مختصر رہ گئی ہے۔ جس پلانٹ پر یہ حادثہ پیش آیا ہے، کمپنی کے مطابق یہاں پر یومیہ 66% ٹوٹل سیمنٹ بنتی تھی، یعنی 66% سیمنٹ جو پورا یہ پلانٹ بناتا ہے اس کی 66% سیمنٹ جس علاقے میں بنتی تھی، جس یونٹ میں بنتی تھی، وہ تباہ ہو گیا ہے۔ اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد سہیل۔ بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب۔ بتائیے گا کہ کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں، اس کے کیا آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے؟
فوجی سیمنٹ کی جو شیئر پرائز ہے وہ تقریباً 18 سے 20% اس انسیڈنٹ کے بعد 44 روپے سے لے کر کوئی 35 روپے میں آف مارکیٹ میں کام ہونا شروع ہو گیا، گر چکی ہے۔ میرے خیال میں تو یہ اوور ریئیکشن ہے، کیونکہ ہماری کیلکولیشن کے حساب سے جو اس کے اگلے سال کی ارننگ ہے جو 5 روپے کے قریب آنی تھی، وہ شاید ایک رف اندازے کے مطابق وہ 2.5 سے 3 روپے ہو جائے۔ اچھا، لیکن سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں تک اس ایکسیڈنٹ کا تعلق ہے، یہ مینٹیننس صحیح نہیں تھی اور پلانٹ کو صحیح طرح سے مینج نہیں کیا جا رہا تھا، مینجمنٹ کا قصور ہے، کیسے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ یہ ایک بہت ریئر انسیڈنٹ ہے، اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ اتنے بڑے ماڈرن سیمنٹ پلانٹ میں نارملی دیکھنے میں نہیں آتا۔ کمپنی نے یہ بتایا ہے کہ اب کچھ انٹرنل آڈٹ اور انکوائری ہو رہی ہے کہ آیا یہ ڈیزائن کی فالٹ تھی یا آیا یہ کوئی اور فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ہوا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ انسیڈنٹ بہت ہی ریئر ہے، اور اس طرح کا انسیڈنٹ پاکستان میں اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا، جس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ جو سائلو ہے، جو بلڈنگ نما ہوتا ہے، وہ بالکل کولیپس ہو گیا ہے اور لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں۔ اس سے اوورآل جو سیمنٹ کی اس وقت ضرورت ہے پاکستان میں، بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، آبویسلی یہ ایک سیمنٹ پلانٹ ہے، پاکستان میں بڑی تعداد میں سیمنٹس کے پلانٹ ہے، اس سے کہیں بڑی پروڈکشن ہوتی ہے، مگر یہ کتنا اثر انداز ہوگا سیمنٹ کی سپلائز میں؟ اوورآل سیمنٹ پروڈکشن کا تعلق ہے تو پاکستان کی جو سیمنٹ کی کیپیسٹی ہے وہ 45 ملین ٹن سے زیادہ ہے۔ اس انسیڈنٹ کے وجہ سے جو اندازہ کمپنی نے دیا ہے، کوئی 1 ملین ٹن کی سیمنٹ کی پیداوار متاثر ہوگی، جو ایک بہت بڑی کوانٹٹی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے سیمنٹ پلانٹ کے بعد ایکسٹرا کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ 1 ملین ٹن کا جو لاس ہوگا فوجی سیمنٹ کا اس کو پورا کر سکے۔ تو اوور آل ملک کے لیے اور جو سی پیک ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے لیے سیمنٹ کی شارٹیج بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ آج بھی کوئی 4 سے 6 ملین ٹن ایکسٹرا سیمنٹ پاکستان میں دستیاب ہے جو اس پروڈکشن لاس کو بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی صنعتی تاریخ کا یہ بہت بڑا حادثہ ہے جو فوجی سیمنٹ میں ہوا، جس کا ایک بڑا حصہ اچانک منہدم ہو گیا ہے۔ نیا پلانٹ ہے قدرے، اور اس کا بہت بڑا حصہ اچانک منہدم ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 2 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ فوجی سیمنٹ کی 66% سیمنٹ کی پیداوار اس کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے، اور کئی ماہ یہ سیمنٹ کی پیداوار متاثر رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔